امریکہ کے اندر اس وقت یہ ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور جو امریکیوں نے غلطیاں کی ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کی بددعائیں ہیں جس کا یہ اثر ہے کہ لاس اینجلس کے اندر آگ لگی ہے اور اس کو امریکی گورنمنٹ کسی طرح بھی بجھا نہیں پا رہی۔ تو امریکہ کے اندر اب یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ ہم سب کو چرچوں میں جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اور اس کے بعد امریکہ کو یہ پالیسی بنانی چاہیے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے کسی کا گھر تباہ نہیں کریں گے، کسی جگہ کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں لگائیں گے فوج کے اندر جہاں پہ آگ لگے اور لوگوں کے گھر اور لوگوں کے شہر برباد ہوں۔ تو وہاں پہ یہ تاثر اوپر ہے اور اب لوگوں نے معافی تلافی کی طرف جانا شروع کر دیا ہے۔ سب کا خیال یہ ہے کہ اگر ساری سائنس یہاں پہ فلاپ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اس عذاب کا نشانہ امریکہ بنا ہے کیونکہ ہم نے ماضی کے اندر بہت غلطیاں کی ہیں۔ تو امریکہ کے اندر اب یہ تاثر ابھرتا چلا جا رہا ہے اور میرا خیال یہ تاثر غلط نہیں ہے۔ ساتھ ہی جو غزہ کے مسلمان ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا کے بددعائیں بھی دینا شروع کر دی ہیں امریکہ کو بددعائیں وہ پہلے بھی دے رہے تھے، لیکن اب اس کے اندر شدت بھی آ گئی اور ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارا انتقام لے لیا، کیونکہ ہم امریکہ سے درخواست کرتے جا رہے تھے کہ آپ مہربانی کر کے اسرائیل کو روکیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے بچے بھی مار دیے ہیں، ہمارے سروں کے اوپر جو چھتیں تھیں وہ بھی انہوں نے تباہ کر دی ہیں، پورا شہر برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے، اور ہم ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو ہسپتالوں کے اوپر بھی اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو امریکہ سے درخواست کرتے رہے کہ امریکہ اپنا وزن ڈالے اور وہ روکے، لیکن امریکہ نے نہیں روکا، اور اب آج ان کے اپنے گھر چل رہے ہیں اور وہ پوری ٹیکنالوجی کے باوجود، سپر پاور ہونے کے باوجود اپنے گھروں کو امریکہ نہیں بچا پا رہا۔ تو وہ جو غزہ کے لوگ ہیں اب اس قسم کی بات کریں۔ بہرحال ایک چیز حقیقت ہے کہ امریکہ کے اندر اس وقت ایک خوف کا عالم ہے اور لوگ بڑی پریشانی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لاس اینجلس کے اندر جو 10,000 مکانات اس وقت جل چکے ہیں، اگر آپ ان لوگوں کے انٹرویوز دیکھیں، اور وہ بڑے لوگ ہیں، وہ بلینئر ہیں، کیونکہ دنیا کی جو کریم تھی وہ لاس اینجلس کے اندر رہتی تھی، اب وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس پوری دنیا کے سامنے ہے، لوگ رو رہے ہیں، لوگ دعائیں دے رہے ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امریکہ اور ان کے لوگوں کے اوپر رحم کرے اور یہ مشکل ختم ہو، لیکن امریکہ کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ ٹیکنالوجی میں کتنے ہی آگے کیوں نہ ہو جائیں، آپ کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے، قدرت کے سامنے آپ ہمیشہ بے بس ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کی کچھ نہیں چلتے۔